وہ ایک پل میں دشمن کو جس نے پچھاڑا، وہ شیر خدا کے وہ خیبر شکننے کی شجاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، شجاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت میں اچھی زندگی گزارنے کے کچھ اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے ہمارا مذہب کیا چاہتا ہے اور ہمیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ اور بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے چاہیے، چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو سلام ہماری زبان پر ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، نفرتیں دور ہوتی ہے، اور مصافحہ ملانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے۔ ہم جب مصافحہ ملائیں تو دعا پڑھ لیں، یغفر اللہ لنا ولکم۔ اسی طرح یہ کوئی ضرور نہیں کہ ہم کسی اور سے ہی سلام کریں گے، دوسروں سے ہی سلام کریں۔ ہم جب گھر کے اندر داخل ہوں تو بیوی سے بھی ہم سلام کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بیوی سے سلام کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک شخص نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب نے بیان کے دوران یہ بات کہہ دی تو ایک عمر دراز شخص نے اس بات پر عمل کر لیا۔ تو انہوں نے مفتی صاحب سے آ کر کے کہا، مفتی صاحب تم نے کیا بات بتائی؟ میں نے جب اپنی بیوی سے جا کر کے سلام کیا تو چونکہ عمر دراز تھے دونوں، تو بیوی نے میری یہ کہا کہ جاؤ مرے۔ اتنی عمر گزارنے کے بعد آج مجھے سلام کر رہا ہے، تو مجھے تو یہ جواب ملا ہے۔ تو نہیں میرے بھائیوں، ہمارا اسلامی دستور کیا ہونا چاہیے، ہمارا اسلامی طور طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس پر ہم عمل کریں۔ انشاءاللہ زندگی کے اندر ایک اچھا نبھاؤ پیدا ہوگا، زندگی کے اندر الگ ہی مزہ آئے گا۔ اگر ہم اسلامی دستور پر عمل کریں گے تو ہم بیوی سے بھی سلام کر سکتے ہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جب ہم کسی سے ملیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کشادہ روئی اور ہنس کر کے، مسکرا کر کے، چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہمارے ہونے چاہیے، تاکہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ ہم اس طرح سے ایک دوسرے سے ملیں۔ اسی طرح میں ان لوگوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ جو ڈیوٹی نبھا کر کے، مزدوری کر کے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر کے جب شام میں گھر میں تشریف لاتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ جب گھر میں ان کا قدم رکھا جائے تو چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہوں، تاکہ بیوی دیکھ کر کے خوش ہو جائے اور اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئے، غصے کی حالت میں گھر میں داخل نہ ہو، ورنہ بیوی ڈر جائے گی، ورنہ پھر وہی الفاظ زبان پر بیوی کے آئیں گے کہ آج ان سے بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ بچوں کو بھی سمجھا دے گی کہ آج اپنے ابا سے بات مت کرنا، آج ان کا چہرہ الگ ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اور بگھی بھی گھر کے اندر کھڑی ہے، اس کا کھلوا نکالنا اور ہم پر لگنا بڑا آسان ہے۔ یہ بہت زیادہ لوگوں کی عادت ہو چکی ہے، ذرا ذرا سی بات پر یہ ڈرامے کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا گھر کے اندر جب داخل ہوں تو سلام کرنا چاہیے اور چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہو۔ کیوں میں کہا کرتا ہوں، اور میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جب شوہر بیوی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے
اور بیوی شوہر کو دیکھ کر کے مسکراتی ہے، اور دونوں کے چہروں پر جب مسکراہٹ کے آثار ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال عرش پر ان دونوں کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے۔ ہائے ہائے، کیا زندگی کا مزہ ہوگا، اور کیا ان دونوں کے درمیان پیار و محبت پیدا ہوگا۔ ہاں میں صحیح کہتا ہوں، واقعی حقیقت ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اسی طرح میں کہا کرتا ہوں کہ بیوی سے اچھے طریقے سے ملاقات کرنا، خوش رہنا، مسکراہٹ چہرے پر رہنا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چیز اور اپنی زندگی کے اندر لانی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر انسان کا سب سے بہترین دوست بیوی ہے، اور بیوی سے بڑھ کر کے کوئی دوست نہیں ہو سکتا، اور دوست سے باتیں کرنا بھی عبادت ہے۔ تو بیوی سے بات کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔ آپ اس کے دل کو خوش کریں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، اور یاد رکھیں کہ مومن کے دل کو خوش کرنا عبادت ہے، تو آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ آپ منہ موڑ کر کے بات نہ کریں، چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہونے چاہیے۔ اسی طرح ورنہ بیویوں کی زبان پر آج ایک شکایت ہے کہ میرا شوہر مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں اکیلی ہی رہتی۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ ایسے الفاظ کیوں کہہ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ بیچاری بڑے شرمسار ہو کر کے یہ بات بتاتی ہے، کہتی ہے کہ اس نے تو اپنا دوسرا نکاح کر لیا۔ چونک جاتا ہے سننے والا ہے، کیا کہہ رہی ہے، ہمیں تو کچھ نہیں علم، کہ ہاں اس نے موبائل سے اپنا دوسرا نکاح کر لیا، کہ بس میں کروٹ میں لیٹی رہتی ہوں، آرام کرتی ہوں، اور وہ اپنا موبائل کی اسکرین پر نگاہیں جما کر رکھتا ہے، اور میری کوئی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، ایسا بھی ہمیں نہیں کرنا۔ وہ اپنا پورا پریوار چھوڑ کر کے آتی ہے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کے ایک شوہر سے دل لگانے کے لیے آتی ہے، اور یہی شوہر اگر اس سے بات نہیں کرے گا تو پھر وہ بیچاری کس سے بات کرے گی، اس سے کون بات کرے گا؟ اور یہ بھی ہاں حقیقت ہے کہ اگر شوہر اس طرح کے ڈرامے کر رہا ہے، اس سے دل لگی نہیں کرتا، اور یہ بیچاری اس سے ہٹ کر کے کسی دوسرے سے غیر سے بات کرے گی تو یہ ڈٹ پہ رہے گا۔ تو ہمیں یہ کارنامے انجام نہیں دینا ہے، ایسے حرکتیں نہیں کرنی کہ ہم اس کے دل کو توڑیں اور وہ پھر ہم سے دل توڑ کر کے دوسرے سے دل لگائے، نہیں، بلکہ ہمیں اس سے وہ محبت قائم کرنی ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو کر کے کسی دوسرے کی جانب نظریں اٹھا کر کے نہ دیکھیں۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے سامنے بن ٹھن کر کے رہے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے حالات میں رہے، چہرہ صاف ستھرا رکھے، تاکہ شوہر بھی اس کے چہرے کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ اور ایک بات اور میں کہا کرتا ہوں، بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دینا، بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دینا، یہ بھی ثواب ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کہ اچھا، لوگ پوچھتے ہیں اچھا کہ ہاں، کہتے ہیں مولانا گھر میں تو سب رہتے ہیں، ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ اچھا، کہ ٹھیک ہے تنہائی میں کر لی، اس میں کون سی عیب کی بات ہے، کھانا ہی تو کھانا ہے، کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ منہ میں بیوی کے ڈال دیجیے۔ بلکہ میں بات بڑھا کر کے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کروں تو بے جانا ہوگا کہ میرے مسلمان بھائیوں، آپ اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر پیدا تو کرو کہ ایک لقمہ، ایک برفی کا پیس یا ایک رسگلہ اٹھا کر کے بیوی کے منہ میں ڈال کر کے دیکھو، اور پھر مجھ سے بتانا کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ واقعی حقیقت ہے میرے بھائیوں، آپ کی زندگی کے اندر وہ بدلاؤ آئے گا کہ آپ سوچیں گے کہ شاید کہ ہمارا نکاح کل ہی ہوا ہو، وہ محبت آپ کے درمیان آ جائے گی، لیکن اس بات پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ اور جیسا کہ میں نے پیچھے کہا کہ بیوی شکایت کرتی ہے کہ اس نے موبائل سے نکاح کر لیا، وہ تو اس پہ ہی لگا رہتا ہے،
تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ موبائل کی اسکرین پر سے اپنی نظریں ہٹا کر کے اگر آپ بیوی کی اسکرین پر نگاہ جمائیں گے، بیوی کے چہرے پر نگاہ جمائیں گے، تو آپ کی زندگی کے اندر اور بھی اچھا بدلاؤ آئے گا اور محبت قائم ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔